فمد یدہ الیہ کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، یعنی سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فدفعها عنہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی سرکار نے ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کیا ہوا ہے، کیوں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا؟ قال انی جنوب، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں ہوں۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ارنا یدیک، مجھے ہاتھ دو، ہاتھ ادھر آگے بڑھاؤ۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ، کہ بس بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں المومن لا ینجس، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ناپاک نہیں ہوتا۔ تو میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود، ابو حنیفہ نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، عن عائشہ تھا، اور انہوں نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لہا، ان سے کہا، یعنی حضرت سید عائشہ صدیقہ سے کہا، ناولینی الخمرۃ، کہ مجھے چٹائی پکڑاؤ۔ فقالت انی حائض، حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، میں چٹائی نہیں پکڑا سکتی۔ فقال ان حیدتک لیست فی یدک، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے حیض کی جو ناپاکی کی حالت ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو نہیں پہنچی، لہٰذا آپ کے ہاتھ پاک ہیں اور آپ جو ہے نا مجھے چٹائی پکڑائیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں، دین نے کتنی عزت بخشی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام سے پہلے جو حالت جنابت میں ہوتے تھے، وہ انہوں نے ہاتھ اس لیے کھینچا تھا کہ اس وقت اسلام سے پہلے جب لوگ حالت جنابت میں ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، وہ الگ رہتے تھے جس وقت تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتے تھے۔ اس طرح جو عورتیں جن کو حالت حیض میں ہو جاتی تھیں ان کو الگ تھلگ ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا، الگ تھلگ رکھ دیا جاتا تھا، ان سے نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ ان سے کوئی ہاتھ ملاتا تھا، نہ ان کی پکی ہوئی چیز کوئی کھاتا تھا، نہ ان کے ہاتھ لگی ہوئی چیز کو کوئی استعمال کرتا تھا۔ کتنی عورت کی تذلیل تھی، کتنے انسانوں کی تذلیل تھی، اور اسلام نے کتنی عزت دی کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی حیض والی عورت ہے بھی تو اس کو الگ تھلگ نہیں کیا جائے گا، وہ گھر میں رہے گی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا جائے گا، اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، اسے شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پاس لیٹے گا، لیٹ سکے گا، اس کو ہاتھ ملا سکے گا، اس کے ساتھ جو سوائے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان کے علاوہ سب کچھ کر سکنے کی اجازت ہے۔ یہ اسلام ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنے عزتوں والا دین ہے، جس نے اس انسانیت کو کہ جو انسانیت کی جہاں پہ تذلیل ہو رہی تھی، اس اسلام نے آ کے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔